مولانا احمد لاڈ صاحب، مولانا ابراہیم صاحب اور دیگر ساتھی جو کہ آج حضرت جی مولانا صاحب کے خلاف کام کر رہے ہیں، وہ لوگ کس طرح سے 2015 سے پہلے بنا حضرت کے مشورے کے کسی کام کو نہیں کیا کرتے تھے، اور یہاں تک بھی ہے کہ مولانا احمد لاڈ صاحب نے اپنی دبئی کی ٹکٹ کینسل کرائی، اور حضرت نے جس بات کو کہا اس بات کو مولانا احمد لاڈ صاحب نے مانا، مولانا ابراہیم صاحب نے مانا۔ اور آج کا دور یہ ہے کہ جہاں مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد کی گائیڈ لائنس پر اجتماع ہونے جا رہے ہیں، وہاں لوگ یہ ایسے فتنے بول رہے ہیں، ایسا لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، بجھا رہے ہیں کہ مرکز نظام الدین بند ہو گیا ہے، اپنا مرکز نظام الدین میں کوئی جماعت نہیں آتی، کوئی کام نہیں ہوتا مرکز نظام الدین سے، اور جو ہے ہر اعتبار سے جو ہے جو مرکز کے گائیڈ لائنس پہ اجتماع ہونے جا رہے ہیں، سب کو جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ یہ مرکز کی گائیڈ لائنس پر اجتماع نہ ہو۔ تو ساتھیو، آئیے آپ کو سناتے ہیں کہ مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد کی گائیڈ لائنس پہ جو اجتماع ہو رہے ہیں، وہاں پر یہ لوگ جا کر کیا بیج بوتے ہیں، اور کس طرح سے علماء کو اور عوام کو کیا باتیں پڑھاتے ہیں اور کیا سمجھاتے ہیں، مرکز کے خلاف کیا کیا بتایا جاتا ہے۔ اور یہ جو ویڈیو آپ حضرات کے سامنے چل رہی ہے، یہ ساؤتھ افریقہ اجتماع کی ویڈیو ہے، جس میں بڑے بڑے علماء کرام تشریف لائے ہیں۔ حضرت جی مولانا صاحب بیان فرما رہے ہیں، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں۔ حضرت جی مولانا صاحب کے بیٹے ہیں برابر میں، اور حضرت جی جو ہے علماء کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ تو ساتھیوں، آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو اور بتاتے ہیں آپ حضرات کو کہ کیا 2015 سے پہلے نظام تھا مرکز نظام الدین کا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ محترم حضرات، آج 17 اکتوبر سن 2024 جمعرات کا دن ہے، اور آئندہ کل سے الحمدللہ ساؤتھ افریقہ کا عالمی اجتماع شروع ہونے والا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرات نظام الدین سے پہنچ چکے ہیں۔ اللہ پاک ان کی وہاں کی حاضری کو بھی قبول فرمائیں، وہاں کے جمع ہونے کو بھی قبول فرمائیں۔ بڑے مجاہدے کے ساتھ مجمع ماشاءاللہ جمع ہو رہا ہے۔ نائجیریا سے تقریباً 4 دن اور 4 رات کا سفر کر کے بسوں کے اندر لوگ اجتماع میں شرکت کے لیے پہنچے ہیں، اور افریقہ کے کونے کونے سے لوگ ماشاءاللہ اجتماع میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں۔ کئی مہمان تو اپنے گھروں سے پیدل سفر پر نکلے ہیں اور اجتماع پہنچنے والے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ اجتماع ایسی جگہ پر ہو رہا ہے جہاں پر پچھلے 7-8 سالوں سے ایک غلط بات پھیلائی گئی، لوگوں کو غلط بات سمجھائی گئی کہ نظام الدین بند ہو گیا، نظام الدین مرکز میں تالے لگ گئے۔ پورے ہندوستان میں نظام الدین کی طرف سے کوئی کام کاج نہیں ہے، لیکن الحمدللہ قرآن کی آیت کے مصداق وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اے نبی جی، آپ کہہ دیجئے کہ حق آیا اور باطل گیا، اور بے شک باطل جانے ہی کے لیے آیا تھا۔ جھوٹ یہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اور جھوٹ کا کوئی وجود نہیں ہوتا، چند دنوں تک یہ پھلتا پھولتا ہے اور آخر میں ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک جھوٹی بات اور جھوٹی افواہ جو پوری دنیا میں پھیلائی تھی، اللہ پاک دھیرے دھیرے اس جھوٹ کو ختم کر رہے ہیں۔ اس وقت ماشاءاللہ پورے افریقہ کے 53 ممالک ہیں۔ ان ممالک کو 2 حصوں میں بانٹا ہے۔ ایک اجتماع 18، 19، 20 کو ساؤتھ افریقہ میں، اور دوسرا اجتماع انشاءاللہ 24، 25 اور 26 تاریخ کو حبشہ، جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وطن ہے، اس سرزمین پر ہونے والا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جو شرعیت ہے اور شرعیت کے ماننے والے ہیں، ان میں ایک عجیب قسم کی گھبراہٹ مچی ہوئی ہے، عجیب قسم کا خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے سب سے بڑا ہتھیار یہ آزمایا تھا کہ علماء کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا، مگر اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کو کہ پہلے ہی دن سے علماء نے ماشاءاللہ اپنی قربانیوں کو بڑھا دیا، اور پوری دنیا کے علماء کو اللہ نے اس کام کی طرف متوجہ کیا۔ جو
اختلافات تھے اللہ پاک نے دھیرے دھیرے ان اختلافات کو ختم کیا. جو دلوں میں غلط باتیں بیٹھی ہوئی تھی الحمدللہ ان کا جواب بھی ملتا گیا. گزشتہ 2 دن سے یعنی منگل اور بدھ اور جمعرات آج ہے، اس میں تقریباً حضرت کے 2 بیانات تو اجتماعات سے پہلے ہو گئے، جو تقریباً 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کے بیانات تھے، اور ان بیانات میں کئی 100 علماؤں نے بیٹھ کر براہ راست حضرت کو سنا. یہ اختلاف کے بعد پہلا موقع ہے کہ حضرت کا پہلا سفر ہے ساؤتھ افریقہ میں، اور ساؤتھ افریقہ کے علماء کرام کو الحمدللہ اللہ نے یہ موقع میسر فرمایا ہے کہ عالمی امیر کے بیانات کو وہ لائیو سن رہے ہیں، اور اللہ بہت حد تک ان کے دلوں کے انتشار کو ختم کر کے اطمینان سے بھر رہا ہے. اور امید ہے کہ جمعہ سنیچر اتوار کے اجتماع میں کم و بیش 5000 علماء کرام کے جمع ہونے کی امید ہے، اور مجمع تو الحمدللہ لاتعداد ہونے کی امید ہے. بس اللہ سے دعا فرمائیں اللہ پاک اس اجتماع کو ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے خیر کا ذریعہ بنائیں. دوستو کام اسی کو کہتے ہیں. اجتماع سے پہلے جو محنت ہوئی ہے، 120 جماعتیں تو ہندوستان کی وہاں اجتماع سے پہلے محنت کر کے گئی ہیں. ان تمام کی قربانیاں، ان تمام کے آنسو، ان تمام کی جو جذبات کی قربانیاں لگی ہیں، انشاءاللہ یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائے گی. اس کے علاوہ اللہ جزائے خیر دے. ماشاءاللہ ملیشیا سے 700 احباب اجتماع کی محنت کے لیے اتریں، اور اللہ جزائے خیر دے. امریکہ سے 1000 آدمیوں کی اجتماع میں شرکت کی امید ہے، ٹکٹیں بن چکی ہیں. اور یورپ سے ماشاءاللہ 3000 ساتھی تقریباً ٹکٹیں بنا چکے ہیں، اور ان میں کئی حضرات تو 40 دن کی جماعتیں لے کر ماشاءاللہ افریقہ اتر چکے ہیں، اور الحمدللہ ان کی جماعتیں ڈربن میں، جوہانسبرگ میں، پورٹ الزبتھ میں اور دوسرے علاقوں میں کام کر رہی ہیں. بہرحال یہ اجتماع ہمارے ان حضرات کے لیے آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ نظام الدین ختم ہو گیا. لاک ڈاؤن کے اندر جب نظام الدین میں تالا لگا تو اس کی ویڈیو بنا کر چلائی کہ دیکھو بڑوں کا کام کس طرح ختم ہوا. لیکن آج الحمدللہ نظام الدین میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اور نظام الدین میں جماعتوں کی آمد اتنی ہے کہ مستورات کی تقریباً روزانہ 100-125 جماعتیں جمع ہو رہی ہے. جگہ بدلنی پڑی، اور ماشاءاللہ اوپر کے منزلے پر مستورات کے مردوں کا قیام کروانا پڑا. تو یہ ساری باتیں بتا رہی ہے کہ کام ماشاءاللہ کہاں ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے. ابھی اجتماع سے پہلے ساؤتھ افریقہ کا جو سفر 6 حضرات نے کیا، اس میں بنگلور کے 2-3 ساتھی تھے، گجرات کے 2-3 ساتھی تھے. لیکن الحمدللہ وہ کہتے ہیں نا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. مکر تو اللہ کا ہوتا ہے، اور اللہ بہترین مکر کرنے والے ہیں. اور اللہ کے سامنے جب دنیا کے بڑے بڑے نافرمانوں کی نہیں چلی تو ان چھوٹے چھوٹے لوگوں کی اللہ کے نظام کے خلاف کیا چلے گی دوستو. بس اللہ پاک ہم سب کو حق کے ساتھ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ پچھلے چند دنوں سے ہم نے ایک آڈیو وائرل کی تھی، اس کے جواب میں لوگوں کے بہت فون آئے، کامنٹس جو ہے نیگیٹیو بہت آئے، جس کی وجہ سے ہمیں کامنٹس بند کرنا پڑا. کیونکہ جواب دینے کے بجائے گالی گلوچ، برا بھلا کہنا اور بس یعنی ایک گندی زبان استعمال کرنا لوگوں کا شیوا بن گیا ہے. کیونکہ 8 سال سے کوئی جواب نہیں بن پڑ رہا. ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو شورائیت کا نظام لائے ہیں اس کو قرآن حدیث سے ثابت کرے، سیرت سے ثابت کرے. کوئی ایک صاحب کی 22 منٹ کی آڈیو چلی ہے، اور اس کا شیرشک اور اس کا عنوان انہوں نے لکھا ہے کہ لو چیلنج کا جواب آ گیا. بڑی مشکل سے ہم نے 22 منٹ ان کی بات سنی، لیکن ان کی باتوں میں چیلنج کا جواب نہیں تھا، بلکہ انہوں نے تو ساری بھڑاس تبلیغ جماعت پہ نکالی. یوں کہہ رہے کہ ان کی عمارت بھی صحیح نہیں ہے، اور ان کا جہاد کی آیتوں کا پڑھنا بھی صحیح نہیں ہے. ارے بھائی یہ اعتراض تو آج کا نہیں، 100 سال پہلے کا ہے. اور حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو ان ساری باتوں کا جواب جماعت تبلیغ پر اعتراض اور اس کے جوابات میں لکھ دیا ہے. اس کو یہاں دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ جہاد کی آیتیں کیوں پڑھی جاتی ہے، عمارت کی آیتیں کیوں پڑھی جاتی ہے.
یہ بات ایک دم صادق ہے جب کام پورا کی پورا سیرت پر ہے اور کام کے اندر سیرت کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، فضائل گشت میں اللہ کے راستے کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، ایک مرتبہ سبحان اللہ پر 7 لاکھ کا ثواب بتایا جا رہا، تو یہ ساری باتیں برسوں سے کہی جا رہی، آج تک کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ تو یہ کام تو ہو بہو اللہ کے نبی کی زندگی سے ملا ہوا کام ہے اور سیرت کے عین مطابق کام ہے۔ اب اگر کوئی بات نہ مانے تو اس کا ذمہ دار ہم نہیں ہیں، اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ ہمیں تو اس کا جواب دیں۔ جو صاحب نے ویڈیو بنائی ہے ہم اس سے بھی کہہ رہے ہیں اور بڑے ادب سے کہہ رہے ہیں، غالباً وہ قاسمی ہیں، دیوبند سے فارغ ہیں، ہم ان سے یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ سب سے پہلے ہمارے سوال کو سمجھیں کہ ہم آپ سے سوال کیا کر رہے ہیں۔ ہم آپ سے سوال یہ کر رہے ہیں کہ عالمی شورا کا جو نظام ہے، ایک امیر کے بجائے 5 کی جماعت بناؤ، 5 میں سے 3 جب تک متفق نہ ہو وہ بات نہ چلاؤ، ہر ہفتے امیر کو بدلو، فیصل بدلو، یہ جو پورا نظام آپ لوگوں نے قائم کیا ہے، کیا یہ قیام سنت سے، سیرت سے، حدیث سے ثابت ہے؟ ہمیں یہ بتائیں، ہمیں یہ نہ بتائیں کہ یہ امارت والا نظام امیر المومنین کا ہے، یہ جہاد والی آیت جنگوں کے لیے، وہ ساری باتیں اب پرانی ہو گئی۔ اب جو سوال ہے اگر اس کا جواب آپ کے پاس ہیں تو آپ اس جواب کو قبول بتائیں ہمیں، اور اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو آپ سر عام سوشل میڈیا پر آ کر اس بات کو قبول کریں کہ ایسا شورائیت کا نظام جو اس وقت ان حضرات نے بنایا ہوا ہے، ایسا کوئی نظام شریعت میں نہیں، ایسا کوئی نظام سنت اور سیرت سے ثابت نہیں۔ بڑی مہربانی ہوگی۔ دوسری بات ایک چھوٹی سی یہ بھی عرض کرنی ہے کہ بعض لوگوں کا یہ سوال تھا کہ بھئی 1995 سے لے کر 2015 تک جو نظام چلا ہے وہ کون سا تھا؟ تو میں آپ کو صاف کہہ دوں، حضرت مولانا انعام صاحب نے جو شورا بنائی، وہ شورا کام کو چلانے کے لیے نہیں بنائی تھی، وہ کام کو چلانے کے لیے نہیں بنائی تھی، وہ کام کو چلانے کے لیے نہیں بنائی تھی، بلکہ سنت فاروقی پر عمل کرتے ہوئے وہ شورا اپنا امیر طے کرنے کے لیے بنائی تھی کہ میرے بعد یہ شورا بیٹھ کر ایک امیر طے کر دے، اور الحمدللہ اس شورا نے بیٹھ کر حضرت مولانا اظہار صاحب کو اور ان کی معاونت کے لیے حضرت مولانا سعد صاحب کو اور مولانا زبیر صاحب کو ذمہ دار طے کیا تھا، اور مولانا اظہار صاحب تو صرف 6 مہینے میں دنیا سے چلے گئے، پھر مولانا زبیر صاحب اور مولانا سعد صاحب دونوں تھے، لیکن نظام الدین میں اس زمانے میں ماشاءاللہ 2 مہینے رہنے کا موقع ملا، ان حضرات کو قریب سے دیکھا، ایک بات ایک دم صاف نظر آئی کہ سارا نظام حضرت جی مولانا سعد صاحب چلاتے تھے، مولانا زبیر صاحب صرف جماعتوں کے رخ دیکھتے تھے، اس میں اگر کچھ بدلاؤ ہونا تھا مولانا زبیر صاحب کر لیتے تھے، ورنہ یہی حضرات جو نظام الدین چھوڑ کر گئے ہیں، چاہے وہ مولوی ابراہیم دیولا ہوں، چاہے مولوی احمد لاڈ ہو، چاہے پروفیسر ثناء اللہ ہوں، چاہے اور جتنے بھی احباب جو نظام الدین کے مقیم تھے، جنہوں نے اس وقت نظام الدین چھوڑا ہے، اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ حضرات نظام الدین سے جانے کے وقت اجازت لینے کے لیے حضرت جی مولانا سعد صاحب کے پاس جاتے تھے، اور جب تک مولانا سعد صاحب اجازت نہیں دیتے تھے یہ اپنے گھروں میں نہیں جاتے تھے۔ 2008 کا موقع ہے، حضرت جی مولانا احمد لاڈ صاحب کے گھٹنے کا آپریشن تھا، میں حضرت کی خدمت میں تھا، حضرت کی نومبر کی 1 تاریخ کو دبئی کی ٹکٹ تھی، اور دبئی میں ایشین ہارٹ ہاسپٹل میں 10 نومبر کو آپریشن تھا۔ اسی وقت مشورے میں بات آئی کہ انگلینڈ کا اجتماع ہے، مولانا ابراہیم صاحب دیولا کو ویزا نہیں ملا ہے، اس لیے مولانا احمد لاڈ صاحب اجتماع کرنے جاوے اور وہاں سے دبئی آ جاوے، اور دبئی آ کر وہ اپنا آپریشن کراوے۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب کے فیصلے کے اوپر حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب نے اپنی دبئی کی ٹکٹ کینسل کروائی، انگلینڈ کی ٹکٹ بنوائی، اور وایا انگلینڈ اجتماع کرتے ہوئے دبئی پہنچے ہیں اور اپنے گھٹنوں کا آپریشن کرایا ہے۔ کوئی بھی پوچھ لیں، یہ بات سر عام سب کے سامنے ہے کہ اس زمانے میں حضرت جی مولانا سعد صاحب کے فیصلے آخری فیصلے ہوتے تھے۔ حضرت مولانا موسیٰ صاحب جب اپنے کمرے میں گر گئے اور ان کے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور ان کے کمرے میں جب انگریزی ٹوائلٹ، ویسٹرن ٹوائلٹ لگانا تھا، بھائی سعید بھائی کے پاس ہم گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھائی یہاں پر کوئی بھی نئی چیز لگانی ہے پہلے آپ مولانا سعد صاحب کو پوچھو،
ہم گئے مولانا سعد صاحب کے پاس اور مولانا سعد صاحب نے جب اجازت دی تب جا کے کمرے میں ویسٹرن ٹوائلٹ لگا۔ تو 1995 سے لے کر 2015 تک بھی نظام تو یہی تھا، حضرت جی مولانا سعد صاحب ہی چلاتے تھے۔ ہاں بعض جگہوں پر مولانا زبیر صاحب اشارہ کر دیتے تو مشورہ بدل جاتا، ورنہ سارا نظام ہم نے تو یہی دیکھا کہ حضرت جی مولانا سعد صاحب چلا رہے تھے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس ٹائم مولانا سعد صاحب اور مولانا زبیر صاحب دو تھے تو ٹھیک ہے، مشورے سے دو امیر طے ہوئے تھے اور دونوں ذمہ دار تھے اور دونوں مصافحہ بھی کرتے تھے اور دونوں کی آخری باتیں بھی ہوتی تھیں۔ وہ اس زمانے کی ایک ضرورت تھی، اس زمانے کی ایک مجبوری تھی، اس زمانے کا ایک عذر تھا۔ جیسے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن اگر عذر ہو گیا تو آدمی بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ فرض نماز کی 4 رکعتیں ہیں، مگر آپ سفر میں ہیں تو 4 کی 2 پڑھنی ہے، لیکن 4 کی 2 اس وقت تک ہے جب تک سفر ہے۔ کھڑے رہ کر بیٹھ کے نماز پڑھنا اس وقت تک ہے جب تک عذر ہے۔ اس لیے ہو سکتا اس زمانے میں کوئی عذر ہو سکتا اس زمانے میں کوئی مجبوری ہو، کیونکہ جو جماعت نے بیٹھ کر فیصلہ کیا تھا اس میں 6 تو بڑے بڑے عالم تھے، مفتیان کرام تھے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب، مفتی زین العابدین صاحب، مولانا سعد صاحب، مولانا زبیر صاحب، مولانا عمر صاحب، یہ بڑے بڑے اپنے زمانے کے جید علماء تھے۔ اور ان کے ساتھ کام کے پرانے بھائی افضال صاحب، بھائی عبد المقیت صاحب، حاجی عبد الوہاب صاحب، ان تمام حضرات نے نظام الدین میں بیٹھ کر فیصلہ کیا تھا کہ یہ 3 حضرات ذمہ دار ہوں گے۔ اب اگر ان سے کوئی اجتہادی غلطی ہوئی ہے تو اللہ ان کو معاف کریں، ورنہ ان کا فیصلہ یا ان کا کوئی 3 آدمی کی شورا بھی بنا دینا کوئی شریعت کو بدل نہیں دیتا۔ یہ اس زمانے کی ہم کہہ رہے ہیں، تعویل کر رہے ہیں ہم کہ اس زمانے کی مجبوری ہوگی، اس زمانے کے کچھ حالات ہوں گے، ورنہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا جملہ، مولانا عاشق الہی میرٹھی کا جملہ، اس فیصلے کے بعد 1995 کے فیصلے کے بعد جو ان کے رسالے نکلے ہیں، ان رسالوں کے اندر مفتی تقی صاحب نے خود کہا ہے کہ ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ہم اپنا ایک امیر طے نہیں کر سکے۔ مولانا عاشق الہی صاحب جو بڑی کتابوں کے مصنف ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ بڑا المیہ ہے کہ مولانا انعام صاحب کے بعد ہم اپنا کوئی امیر طے نہیں کر سکے۔ اس لیے اس زمانے کی مجبوری سمجھے، اس زمانے کا کوئی عذر سمجھے، لیکن وہ عذر اور وہ مجبوری آج نہیں ہے۔ اس لیے ہم آج شورا کے ماتحتی میں نہیں چل سکتے، کیونکہ یہ نظام اسلامی نظام نہیں ہے، یہ نظام غیر اسلامی ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں، یہ نظام کمیونسٹ ہے، یہ لینن اور اسٹالن کا ایجاد کردہ نظام ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے آنکھ کھولو۔ اب پھر آپ کے پاس اگر کوئی جواب ہے، لیکن قرآن اور حدیث اور سیرت سے، اس کے علاوہ یہ نہیں کہ ہمارے بڑے یہ اور فلاں یہ اور فلاں زمانے میں، یہ ساری دلیلیں نہیں چلتی میرے بھائی۔ دلیل تو ہمیں پکی چاہیے، قرآن، حدیث اور سیرت سے۔ اس کے لیے اللہ ہم سب کو معاف کریں، اور برائے مہربانی کوئی ہمیں فون نہ کرے۔ جو بھی آپ کے پاس جواب ہو اپنا آڈیو بنا کر وائرل کر دیں، انشاءاللہ وہ آڈیو ہم تک پہنچ جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب۔ تو ساتھی، جیسے کہ آپ کے سامنے یہ ہم نے مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد کی باتیں رکھی، ان باتوں کے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور پھر ملیں گے اور کوئی نئی اپڈیٹ کو لے کر۔ جب تک آپ حضرات اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھنا، ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر، سبسکرائب کریں انشاءاللہ، جس سے کہ اور ساتھیوں کو بھی پتہ چلے کہ جو شورا کے ساتھی کس طرح سے کام کرتے ہیں اور مرکز کے ساتھی جو ہے کس طرح سے جو ہے اللہ کے دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں دن رات۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔